الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اللہ جل شانہ نے اس مختصر سی آیت کریمہ میں ایک جامع معنی دستور طریقہ زندگی عطا فرما دیا، بیان کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا۔ انسان کو جو شکل عطا فرمائی، صورت عطا فرمائی، شکل و صورت بڑے خوبصورت۔ اللہ کے جتنے مخلوق ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، سب کو لے لو، ان کو شکل کو دیکھو، شکل سے آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا، یہ بڑے بدصورت مخلوق ہے۔ کسی کا سر لمبا ہے، کسی کا منہ لمبا ہے، کسی کا فلا نہیں ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز عطا فرمائی دی، خوبصورتی کے ساتھ طبعی طور پر انسان کا دل مائل ہو جاتا ہے۔ خوبصورتی کی ایک صفت یہ ہے کہ طبعی طور پر اس کو دیکھ کر دل مائل ہو جاتا ہے۔ ایک بدصورت پرندے کو دیکھو، ایک خوبصورت پرندے کو دیکھو، دل خوبصورت پرندے کی طرف مائل ہوگا، نہ کہ بدصورت کی طرف۔ ایک جانور دیکھو خوبصورت ہے، دوسرا بدصورت ہے، طبعی طور پر مائل ہوگا خوبصورت جانور کی طرف، نہ کہ بدصورت کی طرف۔ اسی طرح انسان جو لباس استعمال کرتا ہے، خوبصورت لباس بدصورت لباس میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کا دل کیسے خوبصورت لباس کی طرف دل فوراً اولاً مائل ہو جاتا ہے۔ تو خوبصورت یہی جس کی طرف انسان کا دل طبعی طور پر بلا اختیار کے مائل ہو جاتا ہے، وہ ہے انسان کی شکل و صورت۔ ایسی وجہ سے انسان کو انسان کہہ دیا گیا، اس کو دیکھتے ہی ایک انسان کو ایک انسان سے دوسرے انسان کو ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک اچھا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ انما سمی الانسان انسانا لانسہ، انما سمی الانسان انسانا لانسہ وانما سمی القلب قلبا لتقلیبہ۔ انسان کو انسان اس لیے کہا گیا کہ انسان میں ایسے اچھی شکل و صورت کی کوشش رکھی ہے کہ دوسرے آدمی کے دل خود اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے لیے اولاً انسان کو خوبصورت ایک ایک چیز عطا فرمایا۔ اس کے پیشانی کو دیکھو، اس کے آنکھوں کو دیکھو، اس کے ناک کو دیکھو، اس کے ہونٹ کو دیکھو، اور اس کے کانوں کو دیکھو، اس کے رخسارے کو دیکھو۔ جتنی خوبصورتی اشیاء ہے سب کے اندر آپ خوبصورت انسان کو زیادہ پائیں گے دوسرے مخلوق کے مقابلے میں۔ الم نجعل لہ عینین، آگے کہو، ولسانا وشفتین، لقد خلقنا الانسان، انسان کو ہم نے بڑے خوبصورت اچھے طریقے سے پیدا فرمایا اور اچھی صورت
عطا فرمایا، اور ان کے ہونٹ کو دیکھو، ان کے آنکھوں کو دیکھو، علم نجعل لہ عینین، دو آنکھیں دی، کیسے خوبصورت طریقے سے دی، دیکھو، ولسانا و شفتین، زبان دیا، شفتین دیا، دانت دیا، ایک ایک چیز دی جس کی وجہ سے انسان دوسرے انسان کے دلوں میں طبعی طور پر ایک کشش، ایک طلب، ایک مائلان پیدا ہو جاتا ہے دوسرے آدمی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاصہ رکھا، اور اس کے شکل کو دیکھو، دوسرے جانور کے مقابلے میں اس کا اٹھان اوپر کی طرف ہے، جانور کا اٹھان اس کے زمین کی طرف ہے یا عرض کی طرف ہے، طول کی طرف نہیں ہے۔ دیکھو جیسے ایک سانپ ہے، دیکھو کتنے لمبے سے لمبا ایک جانور ہے، لمبے سے لمبا عرض کے اندر نظر آئے گا، طول کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بخلاف انسان کے بچوں کو بھی دیکھو، جیسے طول کے اندر خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو طبعی طور پر اچھے اور خوبصورت شکل میں پیدا کیا۔ یہ شکل اور صورت کی خوبصورتی بدصورتی پر انسان کا کوئی اختیار بھی نہیں، یہ بھی جان لو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی بدصورتی عطا فرما دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، بندے کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں، غیر اختیاری چیز ہے، غیر اختیاری خوبصورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اختیار نہیں۔ اب اس کو ذکر کرنے کے بعد اکابر فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا کہ انسان کو ظاہری طور پر شکل و صورت خوبصورت کی بنا دی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ کہتے اصل بات یہ ہے تاکہ یہ انسان اپنے عقل سے، اپنے دل سے، اپنے سمجھ سے یہ سوچے کہ اس سے زیادہ ایک چیز ہے جو خوبصورتی کی اس کو خوبصورت کرے۔ شکل اور صورت اتنے خوبصورت ہے غیر اختیاری طور پر، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورتی اس لیے عطا فرمایا، اس خوبصورتی سے دوسرے خوبصورتی کو پیدا کرے جو اس سے اور اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اخلاق، اعمال، انسان کے صفات، انسان کے عادات، انسان کے طرز و طریقے۔ یہ انسان کو ظاہر شکل، ظاہر خوبصورتی اس لیے عطا فرما دیا تاکہ بندے اس کو دیکھ کر، اس سے عبرت حاصل کر کے، اس سے سبق لے کر اپنے اخلاق اور اعمال کو خوبصورت کرے۔ اصل خوبصورتی انسان کے اخلاق اور اعمال میں ہے، ظاہر شکل و صورت میں کوئی خوبصورتی نہیں۔ ظاہر خوبصورتی کتنے تا اچھی بظاہر، ایک منافق کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافق کے شکل و صورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بنایا، دیکھا دیا۔ ایک منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو دیکھو کیسے خوبصورت شکل ہے، خوبصورت صورت ہے، دیا ہے مسندہ، جیسے کسی نے کسی لکڑی کو رندا کر کے مالش کر کے چمکا دیا، اسی طرح کہتے اس کے شکل صورت دیکھنے میں چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر اس کے باطن میں چونکہ نفاق ہے، مگر جو اس کے باطن میں نفاق ہے، اس کے باطن میں خوبصورتی نہیں ہے، بدصورتی باطن کے اندر لی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اظہار فرما دیا اعلان کر کے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے اعلیٰ سے اعلیٰ نیچے درجے کے اندر اس کا درجہ۔ عام کافروں کا جہنم ہے، اور منافقین کا جہنم سے بھی نیچے اس کا جو گہرائی ہے، اس گہرائی کے اندر اس کا اپنا مقام ہے، کافروں سے بھی بدتر ہے یہ۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے ظاہر شکل و صورت جو غیر اختیاری تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اس لیے بنایا تاکہ انسان کے اندر ایک اختیاری صفت ہے، اپنے عادت کو خوبصورت بنانا، اپنے عادت کو خوبصورت بنانا، اپنے اندرونی حالات کو خوبصورت بنانا، یہ انسان کے اختیار میں بھی ہے۔ تو اختیاری صفت کے اندر اب انسان اپنے کو خوبصورت بنا دے۔ جب انسان اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے خوبصورت بنا دے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم، بلا شبہ آپ عظیم اخلاق کے اندر ہیں، آپ کے اخلاق اعلیٰ درجے کے ہیں، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا خلق عظیم۔ انہی وجہ سے اکثر بیشتر رسول اللہ کے اخلاق اعمال کو دیکھ کر کفار مسلمان ہوئے اور اسلام کی طرف رغبت ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے ایک کافر، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی مسلمان ہوں یا نہ ہوں، بہرحال اس کو لایا گیا مدینہ منورہ میں، ایک رات اس کو رکھا، اس کو رکھ کر اس نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات میں مسجد میں ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی، کبھی اس کروٹ پر کبھی اس کروٹ پر، کروٹ بدل رہا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کروٹ پر کروٹ بدل رہے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، اس کی وجہ کیا؟ کہتے مجھے کیسے نیند آ سکتی، ان کفاروں کو تم نے ایسے کس کر باندھا ہے، ایسے مضبوطی سے باندھا ہے، وہ رو رہے ہیں رات کو، ان کو نیند نہیں آ رہی، مجھے کیسے نیند آئے گی؟ دیکھا ایک کفار ہے، دشمنان دین ہے، تو اگر موقع ملے اللہ اور رسول کو ختم کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں اور دین کو مٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قابو پایا، کتنے اخلاق سے پیش آیا، تو اسے حبی جا کر ان کے بندش کو ہلکا کر دے اور رسول اللہ کو نیند آ جائے۔ دیکھیں جیسے ایک ماں اور بیٹے ہوتا ہے، بیٹے کو تھوڑی سی تکلیف ہو، ماں کو نیند نہیں آتی، بیٹے اگر آرام سے سو رہا ہے تو ماں کو بھی نیند آتی ہے، تو ماں بیٹے کی طرح ہے۔ رسول اکرم اپنا اخلاق اعمال کی بنیاد پر، یہی اخلاق اعمال صحابہ کرام نے لیا اور اسی سے اسلام کو آگے پھیلایا۔ اگرچہ ان کی شکل، ان کی صورت اچھی نہیں تھی، مگر اخلاق اور اعمال ان کے اچھے تھے، جس کی بنا پر اسلام پھیل گیا، ان کا نام مشہور ہو گیا۔ ان میں سے دو اللہ کا بندہ قریب اور دور پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھو حضرت لقمان حکیم کو، لقمان حکیم وہ سیاہ فام حبشی غلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرما دیا، اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے، ایک ایک صفت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجے کا قائم کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نیک خاص بندوں میں داخل فرمایا، ان کے نام نامی سے سورہ لقمان اتارا۔ ان کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، بعضوں نے
انبیاء کرام میں شمار کیا، بعضوں نے اولیاء میں شمار کیا ہے، انبیاء میں نہیں۔ تو بہرحال ایک حبشی ہے، اب ظاہری شکل صورت کے اعتبار سے اچھی صورت نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود اخلاق اور اعمال اچھا ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کیسے اعلیٰ درجے کا انسان بنا دیا۔ کسی نے ان سے سوال کیا تھا کسی وقت کہ آپ چرواہا تھے، جانور چراتے تھے، اتنا بڑا اعلیٰ درجہ کیسے مل گیا جبکہ آپ لوگوں کے لیے اصلاح کرتے تھے، لوگ آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے، کیا بات؟ تو انہوں نے کہا چند اعمال کی وجہ سے، جن میں سے نمبر 1 زبان کی سچائی، کہ کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، حالت جو بھی پیش آتی رہے لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولا، سچائی پر قائم رہا، اور کبھی میں نے خیانت نہیں کی۔ بہت جگہ میں نے مالکان کے اموال کی خدمت کرتے رہے لیکن کسی حالت میں میں نے خیانت نہیں کی۔ دیکھے تو یہ دوسری بات دیکھ لو، ایک تو جھوٹ بولنا، دوسرے پہ خیانت کرنا، یہ انسان کے اخلاقی اعمال میں داخل ہے، یہ ظاہری شکل صورت نہیں ہے۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مقام گر جاتا ہے۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے، کتنے بھی بظاہر اچھا سا اچھا انسان شکل و صورت کا ہو، لیکن جب جھوٹ بولتا ہے تو لوگوں کی نظر سے گر جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان خیانت کرتا ہے کسی مال و دولت میں، امانات میں، اس کا درجہ گر جاتا ہے، کتنا بڑا بھی درجہ ہو۔ آپ نے سنا ہوگا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم تھا، ہے نا، رسول اللہ کا خادم ہے، اتنا بڑا اعلیٰ درجے کا، کسی موقع پر غائبانہ تیر آیا اور شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام نے غائبانہ شہید ہونے پر مبارکباد دینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو پتہ ہے تم مبارکباد دے رہا ہوں، ان کے تھیلی دیکھا تم نے؟ انہوں نے جس کے اندر کپڑے باندھ رکھا تھا ان کپڑوں کو کھول کر دیکھو اس کے اندر خیانت موجود ہوگی۔ چنانچہ دیکھا اس کے اندر غنیمت کے مال کا ایک چادر لپٹی ہوئی ہے، اس کے اندر دیکھا، اس خیانت کی وجہ سے ان کا جنت میں جانا، جنتی ہونا شک شبے میں پڑ گیا۔ حالانکہ صحابہ ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہے۔ دیکھا جب انسان کے اندر یہ بد اخلاقی آ جاتی ہے، بد اخلاقی میں یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے خیانت اور جھوٹ۔ اس لیے اصلاح کے معاملے میں سب سے پہلے مقدم کر کے اس کو ہدایت دی جاتی ہے، کوئی اگر اصلاحی تعلق قائم کرے سب سے پہلے نماز وغیرہ تلاوت کے احکام دینے کے ساتھ ساتھ دو چیز بتائی جاتی ہے، ایک جھوٹ اور خیانت۔ جھوٹ اور خیانت سے بچتے جاؤ، جھوٹ اور خیانت سے اگر تم نے بچ گیا پھر تمہاری اصلاح امید ہے ہو جائے گی، ورنہ تمہاری اصلاح مشکل ہے۔ انسان جب خیانت کر لیتا ہے تو گویا کہ اللہ کے نظر سے گر جاتا ہے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، اور جھوٹ والے کو کیا پسند کرے گا؟ جھوٹ بولنے کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو کئی مائل دور سے فرشتوں کو پتہ چلتا ہے اس کی بدبو زبان سے نکل رہی ہے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اور بدبو کے ذریعے سے ان کو محسوس ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولا۔ فرشتے لطیف الطبع ہے، باریک مزاج کے ہیں، ان کو ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ بد اخلاقی کے اندر یہ جھوٹ، بد اخلاقی کے اندر یہ خیانت کا بہت بڑا دخل ہے۔
اسی لیے علامہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، ان سے کسی نے پوچھا اچھے اخلاق کا دار و مدار کیا ہے، اچھے اخلاق کس کو کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا اچھے اخلاق میں پہلی چیز تو یہ بسط الوجہ، دوسرے سے ہنسمکھ چہرے کے ساتھ ملنا۔ ہنسمکھ چہرے سے ملنا بھی ایسی چیز ہے کہ انسان دوسرے کے دل میں اس کی رغبت پیدا ہوتی ہے، مائلان پیدا ہوتی ہے، شکل و صورت سے جیسے انسیت پیدا ہوتی ہے، تو اس سے بھی دلوں کے اندر اس کے اندر مائلان پیدا ہو جاتی ہے جب انسان ہنسمکھ چہرے سے دوسرے ساتھ ملے۔ اور اگر ناخن چہرے کو اتار کر غصے کی حالت میں ملے تو اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اچھے اخلاق کا دار و مدار ایک تو کہ ہنسمکھ چہرے سے ملنا، دوسرا ہے کہ بذل المعروف، اپنی طرف سے نیک کام جو ہو سکے دوسرے کے لیے فنا کر دینا، اپنی طرف سے نیک کام، اچھے اخلاق، اچھے کردار جو ہو سکے دوسرے کے لیے فنا کر دینا۔ جب انسان دوسرے کے لیے اپنے کو فنا کر دے گا تو اللہ کے نزدیک بھی، بندوں کے نزدیک بھی وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے اردو میں، ایک کی قربانی دوسرے کی شادمانی۔ ایک جب قربان کر لیتا ہے ایک کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو، اپنے عادات کو دوسرے کے لیے، تو وہ شادمان ہو جاتا ہے، دوسرا آدمی بھی اور یہ خود بھی۔ اور تیسری وجہ فرمایا سب سے اہم وجہ یہی ہے کف الاذی، کف الاذی کہ تکلیف سے دوسرے کو بچانا، تکلیف نہ دینا، تکلیف سے بچانے کی کوشش کرنا۔ یہ دوسرے لفظوں میں کہو ایذاء مسلم سے بچنا، ایذاء مسلم سے بچانا، ایذاء مسلم سے بچانے کی کوشش کرنا۔ دیکھو یہ ہے اچھے اخلاق، تمام اخلاق میں یہ دو تین چیز بنیادی چیز ہے۔ انسان جب کسی کے ساتھ رہتا ہے تو انسان کے دوسروں کے دلوں میں اس کی خوبصورتی، اس کی تعریف، اس کی اچھائی پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی کو کہا کسی نیک بندے نے مباش در پہ آزار و ہر چے خواہی کو کہ در شریعت ماں غیر عظیم گناہ نیست، دوسرے کو اذیت دینے سے باز رہو، دوسرے کو تکلیف دینے سے ہٹے رہو، دوسرے کو تکلیف نہ دو، جہاں تک ہو سکے جو بھی ہو۔ ہماری شریعت میں دوسرے کو تکلیف دینے کے گناہ کے برابر کوئی اور گناہ نہیں ہے کہ در شریعت میں غیر عظیم گناہ نہیں۔ ہماری شریعت میں اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ تو یہ اذیت، دوسرے کو جب اذیت نہ دے، تمام اذیتی لے وہ اپنے نفس پر لے لے، یہ اچھے عمدہ اخلاق میں داخل ہو جاتا ہے یہ انسان۔ جیسے کوئی گاڑی چلتی ہے، کتنے ہجوم سے، چورنگی سے بھی چلے، لیکن جب وہ اپنے گاڑی کو بچا لیتا، دوسرے کے گاڑی میں چکر نہیں لگاتا اور اپنے گاڑی کو بھی دوسرے کے گاڑی سے ٹکر سے بچا لیتا، یہ ہوشیار ڈرائیور کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک ہوشیار، اچھے اخلاق، اچھے اعمال والا انسان اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے جب وہ اپنے اخلاق کو درست کر لیتا ہے، اپنے اخلاق کی اصلاح کر لیتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکملکم ایمانا احسنکم اخلاقا، اکملکم ایمانا، ایمان کے اعتبار سے کامل و مکمل وہ آدمی ہے وہ اخلاق کے اعتبار سے اچھا۔ دیکھو اس حدیث میں بھی ظاہر شکل صورت کی بات نہیں بتائی، مگر اس کا ایک درجہ اپنی جگہ پر ہے، اس کا بھی اس کے باوجود اس کے اخلاق اور اعمال کے اچھے ہونے پر اکملکم ایمانا فرمایا کہ ایمان کے اعتبار سے
کامل مکمل وہ آدمی ہے جو اخلاق اعمال کے اعتبار سے اچھے ہو، اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے اچھے ہو۔ اسی طرح دوسرے حدیث میں یہ بھی فرمایا ان العبد لیدرک قیام اللیل و صیام النہار و کما قال علیہ السلام بحسن خلق، ان العبد بحسن خلق لیدرک قیام اللیل و صیام النہار و کما قال علیہ السلام، بندہ اچھے اخلاق کے ذریعے سے قیام اللیل صیام النہر کا درجہ پا لیتا ہے۔ جب اچھے اخلاق اچھے ہوں، ستودہ ہوں، اصلاح والا عمل ہو تو ان کے ایک ایک عمل قیمتی ہو جاتی ہے، اس کے نماز میں قیمت آ جاتی ہے، اس کے قول میں قیمت آ جاتی ہے، اس کے فعل میں سچائی آتی ہے، ان وجہ سے قیمت آ جاتی ہے۔ جب انسان اصل معلوم ہوا مدار اللہ تعالیٰ کا مقصد انسان کو اچھی خوبصورت شکل بنانے سے مقصد تاکہ بندے اپنے اعمال کو اپنے اخلاق کو درست فرما لے، اخلاق اور اعمال کو درست فرما لے۔ دوسرے نمبر میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے آگے دیکھا، چپل لے کر چل رہے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد رسول اللہ نے دریافت کیا، کیا بات ہے اے بلال، میں نے آپ کو جنت میں میرے آگے چلتے ہوئے پایا۔ تو انہوں نے رونے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں تیرے غلام ہوں، آپ سے غلام ہوں، مجھ سے کیا ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا کوئی نیک کام ہے؟ البتہ میں جب بھی بے وضو ہو جاتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، طہارت کے ساتھ رہنے کے لیے عادت بنا لیا۔ دیکھا میں تو کچھ کام کر نہیں سکتا، البتہ یہ عادت بنا لیا، یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لیا، جب بھی وضو میرا ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کر کے رہتا ہوں اور موقع ملے 2 رکعت نماز بھی پڑھتا ہوں۔ دیکھو ایک چھوٹا سا ایک عمل ہے، وضو کر کے ہر وقت رہنا یہ کون سا مشکل ہے، مگر جب انسان عادت بنا لیتا تو آسان ہوتا ہے، ورنہ یہ بھی اہم سے اہم مشکل عمل میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھو، رسول اللہ کو دیکھو، یہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو، انہوں نے جو درجہ پا لیا، جو مقام حاصل کر لیا، وہ اس بنا پر ہے انہوں نے اخلاق اور اعمال کو حاصل کر لیا۔ اخلاق اور اعمال اپنے عادات اور صفات، اپنے عادات کو انہوں نے بدل لیا اسلام کے مطابق، اپنے جہالتی اپنی قومی عادت کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ دو انسان جب اخلاق اور اعمال اچھے سے اچھے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اللہ کا بندہ خوبصورت بن جاتا ہے، اور انسان کے اندر بھی، انسانوں کے نزدیک بھی وہ اچھے سے اچھے اخلاق والا، اعمال والا سمجھا جاتا ہے۔ لہذا یہ آیات کریمہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب غیر اختیاری طور پر ظاہری شکل و صورت میں خوبصورتی عطا فرما دیا، تو ہمیں چاہیے جو اپنے اختیار میں ہے اخلاق اور اعمال کو اچھا بنانا، اچھا کرنا، اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ غیر اختیاری نہیں، یہ اختیاری ہے، اپنے عادت کو بنانا۔ جیسے ابھی کہا کہ جھوٹ کو چھوڑ دینا، خیانت کو چھوڑ دینا، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنا، اور اپنے اچھے کاموں کو جتنے ہو سکے اپنے کردار افعال کو دوسرے کے لیے قربان کرنا، اور ایذائے مسلم سے بچنا،
یہ انسان کے اختیار میں ہے، یہ غیر اختیاری چیز نہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے غیر اختیاری چیزوں میں خوبصورت بنا کر اختیاری چیزوں کو خوبصورت بنانے کی طرف دعوت دی، یا یوں کہو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا کر غیر اختیاری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے گویا دعوت دی، ہمیں حکم دیا، اشارہ دیا کہ بھائی اپنے اختیاری چیزوں کو میں اپنے عادات صفات کو خوبصورت بنا لو، خوبصورت بنا لو، اپنے زبان کو، اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھ پیر کو غلط استعمال نہ کرو، جس سے اللہ کو تکلیف ہو، جس سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہو، جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو، ایسے کام نہ کرو۔ ایسی وجہ سے دین کے شعبہ جات میں یہ ذکر کیا ہے، دین کے شعبہ 70 سال سے زیادہ ہے۔ اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ اور ادنیٰ درجہ کیا ہے؟ حماطۃ الاذی، راستے سے تکلیف کو ہٹا دینا۔ ایمان کے بہت سے شعبہ ہیں، ان میں سے ایک اعلیٰ درجے کا شعبہ، ایک ادنیٰ درجہ کا شعبہ۔ اعلیٰ درجہ کا شعبہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، رسول کی رسالت ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ادنیٰ درجہ یہی ہے کہ راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا۔ راستے سے عام لوگوں کو آنا جانا پڑتا ہے، اس سے ایذا ہوتا ہے کسی کو، یا اگر تکلیف کو ہٹا دیا تو انسان اللہ کے نزدیک بھی محبوب، بندوں کے نزدیک بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مشہور معروف ہے، اردو کتابوں میں آقابے نے لکھا ہے، ایک جگہ سے چلتے وقت ایک درخت کا شاخ لٹکی ہوئی تھی، جاتے ہوئے لوگوں کے سر پر لگتی تھی، تکلیف ہوتی تھی۔ کسی اللہ کے بندے نے دیکھا ان لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو جا کر اس کو کاٹ دیا اور لوگوں کو ایذا سے بچا لیا۔ تو اس زمانے کے نبی پر وہی آیا، کہو اس کے گناہ ہم نے معاف کر دیا اور جنتی بنا دیا۔ دیکھا، دوسرے کے تکلیف نہ دینا، تکلیف سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اخلاق اور اعمال کو اچھے بنانے، دوسرے کے اذیت دینے سے ہمیں تکلیف سے حفاظت کرنا۔ آج گھروں میں ہم رہتے ہیں، بچوں سے ماں باپ تنگ ہے، بعض ماں باپ سے بچے تنگ ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے تنگ ہے، تو یہ بات نہ ہو، یہ انسان کی زندگی نہیں، یہ تو جانور کی زندگی ہے۔ ایک کو دوسرے سے تکلیف ہو، جانور میں یہ بات ہوتی ہے ایک کو دوسرے سے تکلیف ہو، انسان کو یہ بات ہوتی ہے کہ ایک کو دوسرے سے سلامتی ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیه۔ اب ایک جانور کو رکھو، کتنی بھی خوبصورت طریقے سے رکھو، عمدہ طریقے سے رکھو، ہے نا، لیکن پھر بھی اس کی تکلیف سے آپ بچ نہیں سکیں گے۔ جانور یہ کاٹے گا، جانور یا سنگ مارے گا، جانور یا لات مارے گا، جانور یا دم ہلائے گا۔ آپ قریب ہے کپڑا پہنے ہوئے نماز کے لیے، وہ دم ہلا کر کپڑے کو برباد کرے گا، یہ نہیں دیکھے گا میرا مالک ہے، میرے دم ہلانے سے اس کا کپڑا غلیظ ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، یوں کہہ کر دم نہیں ہلاتا، یہ نہیں، اس کا دل جب چاہے تو کر لے۔ تو بد اخلاق لوگ بھی ہے، اپنے مفاد کو چاہتا ہے، دوسرے کے مفاد کو خیال نہیں رکھتا، اپنے دل میں جو مفاد آیا وہ کر لے گا، اس کی وجہ سے دوسرے کو کتنے تکلیف ہو، اذیت ہو، یہ نہیں دیکھتا۔ تو یہ تو انسان کی زندگی نہیں ہے، اذیت پہنچانا، دوسرے کو تکلیف دینا، یہ تو جانور کی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیات کریمہ میں ہم کو تنبیہ کیا کہ بھائی جیسے ہم نے آپ کے ظاہری شکل و صورت کو خوبصورت بنایا، تم بھی ایک چیز اپنے اندر کے عادات اور صفات کو خوبصورت بناؤ اور خوش ہو کر رہو، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہو۔ اسی کو اکابر اصلاح کے لیے ذکر فرماتے ہیں۔ اصلاح کی وجہ سے بھی انسان کے برے اعمال، برے اخلاق دور ہو جاتے ہیں، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی مقصد ہے
اصلاح کا اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں اصلاح کے ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔